سزائے غیر، تحریر لیو ٹالسٹائی، روس۔ کافی عرصے پہلے ولادیمیر میں ایک جوان تاجر رہتا تھا جس کا نام آکسینوف تھا۔ اس کے پاس 2 دکانیں اور ایک گھر تھا۔ اس کا چہرہ گورا اور سرخ رخ جبکہ بال گھنگریالے تھے۔ وہ مسکراتا رہتا تھا اور گانے میں بھی ماہر تھا۔ جوانی کے شروع میں وہ شرابی اور عیاش تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے اپنی عادات بدل لی اور شراب چھوڑ دی۔ اب وہ صرف کبھی کبھار ایک پیک پی لیتا تھا۔ ایک مرتبہ گرمیوں کے موسم میں اس نے نجنی کے بڑے میلے میں جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ گھر والوں کو الوداع کہنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا، ایوان دمتریوچ، آج مت جاؤ، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ آکسینوف نے ہنس کر کہا، تمہیں ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں شراب پی کر نہ آ جاؤں؟ بیوی نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس بات کا خوف ہے، لیکن خواب بہت عجیب تھا۔ میں نے دیکھا کہ تم شہر سے واپس آ رہے ہو، تم نے اپنی ٹوپی اتاری ہے اور تمہارے بال پورے سفید ہو چکے ہیں۔ آکسینوف ہنس پڑا، یہ تو خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ چلو اب میں جاتا ہوں، واپسی پر تمہارے لیے قیمتی تحائف لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر میلے کی جانب چل پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک جانے پہچانے تاجر سے ہوئی۔ دونوں نے رات گزارنے کے لیے ایک ہی سرائے کا انتخاب کیا۔ شام کو انہوں نے اکٹھے چائے پی اور الگ الگ کمرے میں سو گئے۔ آکسینوف رات بھر سونے کا عادی نہیں تھا۔ آدھی رات کو وہ جاگ گیا اور سوچا کہ اگر ابھی چل پڑے تو صبح کا سفر آسان ہو جائے گا۔ اس نے کوچوان کو جگایا اور گاڑی تیار کرنے کو کہا۔ پھر وہ سرائے کے مالک کو پیسے ادا کرنے نیچے اترا۔ جب گاڑی تیار ہو گئی تو اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اندھیرے میں روانہ ہو گیا۔ جب اس نے 40 میل کا فاصلہ طے کر لیا تو اس نے کھانے پینے کے لیے ایک اور سرائے میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دوپہر کو باہر دروازے پر آیا اور چائے بنانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اپنا گٹار نکال کر بجانا شروع کیا۔ اچانک ایک سرکاری گاڑی سرائے کے سامنے رکی اور اس سے ایک پولیس افسر اور 2 سپاہی باہر نکلے۔ افسر سیدھا آکسینوف کے پاس آیا اور پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آکسینوف نے بے خوفی سے جواب دیا اور اسے چائے پینے کی دعوت دی، لیکن افسر نے سوالات جاری رکھے۔ تم نے کل رات کہاں گزاری؟ تم اکیلے تھے یا کسی اور کے ساتھ؟ کیا تم نے آج صبح اس تاجر سے ملاقات کی؟ تم صبح اتنی جلدی سرائے سے کیوں نکل گئے؟ آکسینوف حیران تھا کہ اس سے یہ سوالات کیوں پوچھے جا رہے ہیں، لیکن اس نے ہر ایک کا جواب دیا اور پوچھا، تم مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کوئی چور یا قاتل نہیں ہوں، میں اپنے کاروبار پر جا رہا ہوں اور تمہیں میری تفتیش کا کوئی حق نہیں۔ افسر نے جواب نہیں دیا بلکہ سپاہیوں کو بلایا اور کہا، میں پولیس انسپکٹر ہوں، میں نے تم سے یہ سوالات اس لیے کیے ہیں کہ جس تاجر کے ساتھ تم نے رات گزاری تھی اسے چھرا مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، تمہیں اپنے سامان کی تلاشی دینی ہوگی۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کا سامان چھانو۔ سپاہی اندر گئے اور آکسینوف کا بیگ اور صندوق لے آئے۔ جب وہ تلاشی لے رہے تھے تو انسپکٹر نے اچانک بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک خون آلود چاقو نکال لیا۔ وہ غصے سے آکسینوف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ چاقو کس کا ہے؟ آکسینوف دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے بیگ سے ایک بڑا چاقو نکلا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ اور اس پر خون کس کا ہے؟ انسپکٹر نے دوبارہ پوچھا۔ آکسینوف نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ میں نہیں جانتا، یہ چاقو میرا نہیں ہے۔ افسر نے کہا، آج صبح وہ تاجر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، اسے چاقو گھونپ کر مارا گیا تھا، تمہارے علاوہ کوئی قاتل نہیں ہو سکتا۔ سرائے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور تمہارے سوا کوئی وہاں نہیں تھا۔ اب یہ خون آلود چاقو بھی تمہارے بیگ سے ملا ہے، تمہارا پیلا چہرہ تمہارے جرم کی گواہی دے رہا ہے۔ اب سچ سچ بتاؤ، تم نے اسے کیوں مارا؟ اس کی رقم کہاں ہے؟ آکسینوف نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ واقعی قاتل ہو۔ انسپکٹر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ہتھکڑی لگائیں اور گاڑی میں بٹھا دیں۔ جب انہوں نے اسے بیڑیاں لگا کر گاڑی میں ڈالا تو وہ زور زور سے رونے لگا۔ اس کی رقم اور سامان ضبط کر لیا گیا اور اسے قریب کے شہر کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ تفتیش شروع ہوئی۔ آکسینوف کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ تمام لوگوں نے کہا کہ جوانی میں وہ شرابی تھا لیکن اب وہ سدھر چکا تھا۔ عدالت نے اسے قتل اور چوری کا مجرم قرار دے دیا اور سخت سزا سنائی گئی۔ آکسینوف کی بیوی یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن میں سے ایک ابھی دودھ پیتا تھا۔ وہ بچوں کو لے کر اس شہر پہنچی جہاں اس کے شوہر کو قید کیا گیا۔ جب اس نے سلاخوں کے پیچھے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔
ہوش آنے پر اس نے اپنا اور اپنے شوہر کا حال سنایا۔ بچے اس کے گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ جب آکسینوف نے اپنی کہانی سنائی تو بیوی نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ آکسینوف نے کہا، ہمیں زار سے اپیل کرنی چاہیے، ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن بیوی نے بتایا کہ اس نے پہلے ہی اپیل کر دی تھی جو رد ہو چکی تھی۔ آکسینوف نے کچھ نہیں کہا، وہ پوری طرح مایوس ہو چکا تھا۔ بیوی نے یاد دلایا، میں نے تمہیں خواب کے بارے میں بتایا تھا لیکن تم نے میری بات مذاق میں اڑا دی تھی۔ میں نے تمہارے بال سفید دیکھے تھے جو اب فکر کی وجہ سے سفید ہو رہے ہیں۔ کاش تم میری بات مان لیتے اور میلے نہ جاتے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ پھر اس نے پوچھا، دانیہ میرے پیارے شوہر، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے واقعی یہ جرم کیا ہے؟ آکسینوف نے دکھ بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، تمہیں بھی مجھ پر یقین نہیں؟ اور پھر وہ خود بھی رونے لگا۔ اس وقت ایک سپاہی نے آ کر کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آکسینوف نے آخری بار اپنے گھر والوں کو الوداع کہا۔ جب وہ چلے گئے تو آکسینوف گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے لگا کہ اس کی بیوی بھی اس پر شک کرتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، خدا کے سوا کسی کو سچ کا علم نہیں، میں صرف اسی سے مدد مانگوں گا۔ اس کے بعد اس نے کسی اپیل کا سوچنا چھوڑ دیا اور صرف عبادت کرنے لگا۔ اسے سائبیریا میں جبری مشقت کی سزا سنائی گئی۔ 26 سال تک آکسینوف نے سائبیریا کی کانوں میں کام کیا۔ اس دوران اس کے بال سفید ہو گئے، داڑھی لمبی اور گھنی ہو گئی۔ اس کی خوش مزاجی ختم ہو چکی تھی۔ وہ جھک کر چلنے لگا، کم بولتا تھا اور کبھی مسکراتا نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر عبادت میں مصروف رہتا۔ قید کے دوران اس نے جوتے بنانا سیکھ لیا تھا۔ اس کی کمائی سے اس نے شہیدوں کی کتاب خریدی تھی جسے وہ روشنی رہتے پڑھتا رہتا۔ چھٹی کے دن وہ جیل کے چرچ جاتا اور صحائف پڑھتا یا گیت گاتا، کیونکہ اس کی آواز اب بھی بہت اچھی تھی۔ جیل کے افسر اس کی ایمانداری کی وجہ سے اسے پسند کرتے تھے۔ قیدی اس کا احترام کرتے اور اسے دادا یا خدا کا بندہ کہہ کر پکارتے تھے۔ جب بھی انہیں کسی درخواست کی ضرورت ہوتی وہ آکسینوف کو ہی اپنا نمائندہ بناتے۔ اگر کوئی جھگڑا ہوتا تو وہی فیصلہ کرتا۔ آکسینوف کو گھر سے کبھی کوئی خط نہیں ملا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیوی اور بچے زندہ ہیں یا نہیں۔ ایک دن کچھ نئے قیدی جیل میں لائے گئے۔ پرانے قیدی ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے ان کے جرم کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آکسینوف بھی وہیں بیٹھا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ نئے قیدیوں میں ایک 60 سالہ لمبا آدمی تھا جس کی داڑھی چھوٹی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ اسے کیوں گرفتار کیا گیا۔ بھائیو، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے صرف ایک ڈاکیے کی گاڑی کا گھوڑا کھولا تھا اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چور ہوں، حالانکہ میں صرف جلدی میں تھا۔ وہ ڈاکیا میرا دوست تھا، میں نے چوری نہیں کی تھی، میں نے کہا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ انہیں نہیں معلوم کہ میں نے کیا کیا چرایا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سے جرائم کیے ہیں جن پر مجھے سزا مل سکتی تھی، لیکن کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اب جب میں بے گناہ ہوں تو مجھے یہاں بھیج دیا گیا۔ لیکن رونا بیکار ہے۔ میں پہلے بھی سائبیریا میں رہ چکا ہوں، اگرچہ اس بار مجھے زیادہ عرصے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تم کہاں سے ہو؟ ایک قیدی نے پوچھا۔ میں ولادیمیر سے ہوں، میرے باپ کا نام سمیون تھا۔ آکسینوف نے سر اٹھایا اور پوچھا، سمیون؟ کیا تم نے آکسینوف خاندان کے بارے میں سنا ہے؟ وہ ولادیمیر میں تجارت کرتے ہیں۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ ہاں، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ وہ امیر تاجر ہیں۔ ان کا باپ سائبیریا میں سزا کاٹ رہا ہے۔ شاید وہ بھی ہم جیسا ہی کوئی مجرم ہوگا۔ دادا، تمہیں کس جرم میں یہاں بھیجا گیا؟ آکسینوف اپنے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آہ بھری اور کہا، 26 سال پہلے اپنے گناہوں کی سزا پانے یہاں آیا۔ میکار سمیون نے پوچھا، لیکن تم نے کیا کیا تھا؟ آکسینوف نے جواب دیا، میں سزا کا حقدار تھا۔ وہ کچھ اور بتانے کو تیار نہیں تھا، لیکن دوسرے قیدیوں نے بتایا کہ اس پر کس طرح ایک تاجر کے قتل کا الزام لگا تھا، کیسے اس کے بیگ سے خون آلود چاقو ملا تھا اور کیسے انسپکٹر نے اسے پکڑ لیا تھا۔ جب میکار نے یہ سنا تو وہ آکسینوف کی طرف دیکھ کر بولا، عجیب اتفاق ہے، تم یہاں بوڑھے ہو گئے ہو دادا۔ دوسرے قیدیوں نے پوچھا کہ عجیب اتفاق کیا ہے، لیکن میکار نے جواب نہیں دیا، وہ صرف دہراتا رہا، معجزہ ہے بھائیو، ہم دوبارہ مل گئے ہیں۔ کیا تم نے اس قتل کے بارے میں سنا تھا؟ آکسینوف نے پوچھا۔ میکار نے کہا، ہاں، میں نے سنا تھا۔ پورے ملک میں اس پر بات ہوئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میں بھول گیا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ قاتل کون تھا؟ آکسینوف نے دوبارہ پوچھا۔ میکار ہنس پڑا، جس کے بیگ میں چاقو ملا اسی نے قتل کیا ہوگا، کوئی اور چاقو رکھ کر بھاگ گیا، یہ ناممکن ہے۔ کیا بیگ تمہارے سرہانے نہیں تھا؟
اگر کوئی اس میں چاقو رکھتا تو تمہیں آواز نہیں آتی؟ یہ سن کر اوکسینوف کو یقین ہو گیا کہ یہی شخص قاتل ہے۔ وہ اٹھ کر دور چلا گیا۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ اسے اپنی بیوی یاد آئی جو الوداعی ملاقات میں رو رہی تھی۔ اس کے چہرے، آنکھوں اور ہنسی کی آواز اس کے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ اسے اپنے بچے یاد آئے، ایک چھوٹا لڑکا اور دودھ پیتا بچہ۔ اس نے خود کو جوان اور توانا دیکھا جیسا وہ اس وقت تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ سرائے کے دروازے پر گٹار بجا رہا تھا جب اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر اسے اپنی 26 سالہ قید یاد آئی، مشقت، تنہائی اور تکلیفیں۔ یہ سب یاد کر کے اس کا دل چاہا کہ وہ خودکشی کر لے۔ یہ سب اس مجرم کی وجہ سے ہوا، اس نے خود سے کہا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اگر میکار اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے مار ڈالتا۔ وہ ساری رات عبادت کرتا رہا لیکن سکون نہیں ملا۔ اگلی رات جب وہ جیل کے غسل خانے سے واپس آ رہا تھا تو اس نے زمین کھودنے کی آواز سنی۔ وہ رک گیا اور دیکھا کہ میکار ایک پتھر کے پیچھے سے رینگتا ہوا باہر نکلا۔ جب میکار نے اسے دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اوکسینوف نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن میکار نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، میں دیوار کے نیچے سرنگ کھود رہا ہوں۔ میں روزانہ مٹی اپنی جیب میں بھر کر باہر پھینک دیتا ہوں۔ اگر تم چپ رہو تو میں تمہیں بھی نکال لے جاؤں گا، لیکن اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اوکسینوف نے اپنے دشمن کو دیکھا تو غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ تم مجھے مار بھی دو تو تم میرے لیے کیا نقصان کر سکتے ہو؟ تم نے تو مجھے 20 سال پہلے ہی مار دیا۔ رہا تمہارا راز بتانے کا معاملہ، میں وہی کروں گا جو خدا چاہے گا۔ اگلے دن سپاہیوں کو معلوم ہو گیا کہ کوئی سرنگ کھود رہا ہے۔ انہوں نے وہ سوراخ ڈھونڈ لیا۔ جیل کے افسر نے تمام قیدیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ سرنگ کس نے کھودی؟ سب نے انکار کیا۔ جنہیں علم تھا انہوں نے بھی میکار کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ بتائیں گے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ افسر اوکسینوف کے پاس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سچا آدمی ہے۔ اس نے کہا، دادا تم سچے ہو، خدا کے نام پر بتاؤ یہ سرنگ کس نے کھودی ہے؟ میکار قریب ہی کھڑا تھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اوکسینوف کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ اوکسینوف کے ہونٹ کانپ رہے۔ اس نے سوچا، اگر میں اسے بچا لوں، لیکن کیوں؟ اس نے میری زندگی تباہ کر دی، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ افسر نے دوبارہ پوچھا، بتاؤ کس نے کھودی؟ میں نہیں بتاؤں گا، خدا نے مجھے حکم نہیں دیا، آپ میرے ساتھ جو چاہیں کریں۔ افسر کی تمام تر کوششوں کے باوجود اوکسینوف نے کچھ نہیں بتایا۔ اگلی رات جب اوکسینوف اپنے بستر پر سویا ہوا تھا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاؤں چھو رہا ہے۔ اس نے دیکھا تو میکار تھا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ اوکسینوف نے پوچھا۔ میکار خاموش رہا۔ اوکسینوف اٹھ بیٹھا اور کہا، چلے جاؤ ورنہ میں گارڈ کو بلا لاؤں۔ میکار خاموش رہا۔ اوکسینوف اٹھ بیٹھا اور کہا، چلے جاؤ ورنہ میں گارڈ کو بلا لوں گا۔ میکار نزدیک آیا اور سرگوشی میں بولا، ایوان دمتریویچ مجھے معاف کر دو۔ کیوں؟ میں نے وہ تاجر مارا تھا، میں نے ہی چاقو تمہارے بیگ میں رکھا تھا اور کھڑکی سے بھاگ گیا تھا۔ اوکسینوف خاموش رہا۔ میکار اس کے پاؤں پر گر پڑا اور بولا، یسوع مسیح کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اعتراف کر لوں گا، میں نے ہی قتل کیا تھا، تمہیں رہا کر دیا جائے گا، تم گھر جا سکو گے۔ میرا اب کوئی گھر نہیں، میری بیوی مر چکی ہے، میرے بچے مجھے بھول چکے ہیں۔ میکار نے بینچ سے سر ٹکرایا اور کہا، مجھے معاف کر دو، اگر وہ مجھے کوڑے مار مار کر ہلاک کر دیں تو بھی مجھے تمہاری تکلیف دیکھنا برداشت نہیں ہوگی۔ تم نے مجھ پر رحم کیا، تم نے میرا نام نہیں لیا، یسوع کے لیے مجھے معاف کر دو۔ جب اوکسینوف نے اسے روتے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، خدا تمہیں معاف کرے، شاید میں تم سے بھی زیادہ گناہگار ہوں۔ یہ کہتے ہی اسے سکون ملا۔ اس نے اب گھر اور ماضی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ وہ صرف آخرت کی فکر کرنے لگا۔ لیکن میکار نے اعتراف کر لیا۔ جب حکام اوکسینوف کو رہا ہونے کی خوشخبری سنانے آئے تو وہ اپنے بستر پر مردہ پڑا تھا۔